آخر میں حضرت مولانا اقبال صاحب کا مدار دامت برکات ان کو منظور ہونا وہ تشریف لائیں اور اپنی مزید بات الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين في الأرض. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں قرآن کریم کی عظیم نعمت کی تکمیل ہو رہی ہے، اس موقع پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. منت منہ کے خدمت سلطانی کنی، منت ازو شناس کے او بخدمت بے گزاش. میں اور آپ اس مجلس میں حاضر ہوئے، یہ ہمارا ادارے پر، طلبہ عزیز پر یا کسی پر کوئی احسان نہیں. اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے بابرکت مجلس میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. ہمارے مولانا نور محمد صاحب نے ذکر فرمایا 4,500 سے زیادہ طلبہ عظیم دارالعلوم عربیہ اسلامیہ کنٹھاریہ سے فارغ التحصیل ہوئے. دوستوں اور بزرگوں، اتنی بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی ادارے کو، اس کے ذمہ داروں کو اور اس کے اساتذہ کرام کو اور خود طلبہ عزیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان خدمات کے لیے قبول فرمایا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے. میں جب یہ طلبہ عزیز قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تاریخ کے 7 سال پہلے کے دور کی کچھ چیزیں میری ذہن کے اندر کام کر رہی تھی. وہ تاریخی منظر مجھے یاد آ رہا ہے جو حضرت منشی عیسیٰ صاحب نے پیغام کے پرچے میں گجراتی میں تحریر فرمایا کہ ہم لوگ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سے عرض کیا کہ دوسرے ضلعوں میں دارالعلوم ہے لیکن ہمارے بروز ضلع میں اب تک کوئی دارالعلوم قائم نہیں ہوا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دعائیں عطا فرمائی اور دوسرے موقع پر منشی صاحب نے لکھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین پہنچے. وہاں یہاں سے ایک مقامی صاحب پہنچے تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دارالعلوم کا کیا حال ہے
اور اس کے بعد حضرت نے یہ فرمایا کہ میری اگر ضرورت ہوگی تو میں خود حاضر ہوں گا۔ شیخ الاسلام زندگی کے آخری ایام میں دارالعلوم کے شیخ الحدیث، جمعیت علماء کے اہم ذمہ دار، اور وہ ہمارے اس ضلع کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دارالعلوم کے لیے میری اپنی کوئی ضرورت ہوئی تو میں خود حاضر خدمت ہوں گا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ 4,500 علماء کا حفاظ کا یہاں سے نکلنا، یہ اسی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی طرف حضرت منشی عیسیٰ صاحب کی محنتیں اور کاوشیں، اور اس وقت کے حاجی دلال صاحب اور دوسرے جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں، ان سب کی دل کی پورن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ پورن اور یہ طلب ڈالی، اور آج 50 سال سے اوپر ادارے کو ہو گئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے فیض کو عام اور تام فرمایا۔ مختلف جہاد سے، مختلف خدمات کے لحاظ سے ادارہ یہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت سارے بندے اس میں لگے، من عاہد اللہ، اور انہوں نے اس کو پورا فرمایا۔ کورونا کے دنوں میں بہت سارے اداروں سے بہت سارے طلبہ عزیز چلے گئے، پھر اس کے بعد ان پر کچھ حالات آئے، بہت سے بیچارے اداروں سے کوئی دوسرے دنیاوی کام کاج میں مشغول ہو گئے، حفظ کی تکمیل سے محروم رہے۔ لیکن بہت سے طلبہ عزیز ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان دنوں میں بھی اور اس کے بعد اداروں میں حاضری دی، یہاں بھی وہ طلبہ عزیز تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکمیل کی دولت سے ان کو مالا مال فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب اللہ سے وعدہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو آج ان طلباء میں سے کچھ وہ بھی ہوں گے جنہوں نے ان دنوں میں شروع کیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مکمل فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی نعمت اللہ پاک کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ ساری چیزیں مخلوق ہے، لیکن القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کے الفاظ سے، اس کے نظم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اس وقت شرف یاب فرمایا، اس مجلس میں ہم کو حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کے سامنے میں نے جو ابن ماجہ کی ایک روایت پڑھی جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے کچھ خاص بندے ہیں روئے زمین پر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاص، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم سے وابستہ فرمایا۔ اہل القرآن سب سے بڑا مصداق اس کا اگر کوئی ہے تو حافظ قرآن اور اس کے استاد محترم۔ یہ 24 گھنٹے قرآن کریم کے الفاظ اور نظم قرآنی کے ساتھ مصروف رہتے ہیں۔ ہم لوگ حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں، یقیناً قرآن کریم سے ہمارا بھی واسطہ ہے، لیکن بیچ میں اور واسطے ہو کر قرآن تک ہم پہنچ رہے ہیں، اور حافظ قرآن، استاد محترم اور طالب علم مسلسل اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کے ان الفاظ اور ان نقوط اور ان کلمات کے ساتھ وابستہ ہے جو براہ راست اللہ پاک کے کلام نفسی پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کا مقام اس حدیث شریف کی روشنی میں اہل اللہ و خاصتہ، اسی لیے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اکابرین میں سے گزرے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ والا کوئی سالک جب اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں مسلسل مشغول ہونے کے بعد آخری مرحلے پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ساری چیزوں سے فارغ کر کے محض کتاب اللہ کی تلاوت میں مشغول فرمائے۔ اللہ والوں کا آخری جو حال ہوتا ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر
تلاوت قرآن کریم میں وہ سب سے زیادہ مشغول ہوتے ہیں۔ مولانا نور محمد صاحب نے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا۔ آپ کی تعریفات مسیح الامہ میں ایک مستقل آپ کی کتاب کی شکل ہے، مختلف، اس کے اندر آپ نے بیانات فرمائے ہیں۔ اس میں آپ کا سب سے پہلا بیان قرآن کریم کی عظمت پر، اس کے بعد تلاوت قرآن کریم کے آداب اور اصول پر ہے، اور مختلف مضامین صرف تلاوت قرآن کی نسبت سے آپ نے ذکر فرمائے۔ آپ کی سب سے زیادہ توجہ کتاب اللہ پر، اور ہمارے ادارے کو یہ نسبت حاصل ہے کہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے شیخ طریقت حضرت مولانا محمد ابو الزمان دعوت برکاتہم رمضان مبارک میں یہاں تشریف لاتے ہیں، اور اسی مسجد میں قرآن کریم کی تفسیر اور مواعظ کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ اسی قرآن کریم کی نسبت سے دوپہر کو اہل علم کو قرآن کریم کی طرف متوجہ فرماتے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے، کسی اور جگہ بیان کے لیے آپ جا رہے تھے، اور راستے میں حضرت کی ملاقات کے لیے الہ آباد تشریف لائے۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کس موضوع پر آپ بیان کریں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے جس مقصد سے وہ گئے ہوں گے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کے مضامین پر آپ بیان فرمائیں۔ یہ قرآن کریم کے مضامین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں سب سے زیادہ جس مضمون پر توجہ دی ہے اور سب سے زیادہ جس کو ذکر فرمایا، یہ جنت اور جہنم کا مضمون۔ اس لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب نے پھر کتابوں کے متعلق دریافت کیا کہ کون سی کتابوں میں یہ مضمون ملے گا، اور حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو یہ قرآن کریم والے اللہ کے خاص بندے ہوتے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے مرتبے کو اتنا بلند فرمایا۔ میرے آنے سے پہلے ایک عزیز طالب علم نے تقریر فرمائی اور اس کے اندر حفظ قرآن کی فضیلت کو ذکر فرمایا۔ عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ حافظ قرآن اس کا مرتبہ لوگوں کی نظروں میں بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ علماء، قراء اور دوسرے حضرات کا مرتبہ لوگوں کی نگاہ میں اہل علم کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام بڑا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کے والد کو تاج پہنایا جائے۔ عالم کے سلسلے میں یہ روایت موجود نہیں ہے۔ حضرت مولانا اس کی وجہ اپنے علمی مسلسل تجربے سے فرما رہے ہیں کہ چونکہ معاشرے کے اندر بچے کو جب آدمی حافظ بنانا چاہتا ہے تو لوگوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ یہ کیا نعوذ باللہ قرآن کریم کے الفاظ بتانے کے پیچھے محنت ہو رہی ہے، کہیں عالم بناؤ یا کہیں دنیاوی تعلیم کے لیے اس کو مشغول کرو، یہ کس بیکار کے نعوذ باللہ مشغلے میں تم نے اس کو لگا دیا۔ اس وقت ابھی ایک محنت ہو رہی ہے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی، پڑھانے کی، اور تلاوت قرآن کی اہمیت کو کم کیا جائے، جبکہ حق سبحانہ و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد اربعہ کو جب اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں، یتلو علیہم آیات لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیات۔ اللہ پاک کا سب سے بڑا احسان ایمان والوں پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہی میں سے ایک رسول بھیجے جن کی بعثت کا پہلا مقصد یتلو علیہم آیات ہے۔ تو آیات قرآنیہ کی تلاوت یہ اخلاص کے ساتھ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اخلاص کی برکت سے اس کو تاج پہنائیں گے۔ اور حافظ قرآن کے لیے تو فرمایا کہ کتنے آدمیوں کی وہ بخشش اور مغفرت کرے گا۔ مختلف روایتوں میں مختلف تعداد ذکر فرمائی، کم سے کم 10 آدمیوں کے سلسلے میں ذکر فرمائی۔
اس پر بھی حضرت مولانا منظور ممانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 افراد کی یہ سفارش کرے گا اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے جنہوں نے اس بچے کو یا اس کے والد کو یا مطلق حافظ قرآن کے سلسلے میں دل میں یہ بدگمانی رکھی ہو کہ یہ کیا اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، دنیا کان پر ترقی کر رہی ہے اور یہ نعوذ باللہ الفاظ رٹانے کے پیچھے لگے ہیں۔ کس طرح کا جن لوگوں کا ذہن ہوگا جن کے دلوں میں قرآن اور اہل قرآن سے بے رغبتی ہوگی، جو ان کو حقیر سمجھے ہوئے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ پاک اس حافظ کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات نہیں ڈالیں گے کہ وہ ان کی سفارش کرے، بلکہ انہی لوگوں کی وہ سفارش کرے گا جو اس قسم کی چیزوں میں مشغول نہیں ہے۔ یہ حضرت مولانا اپنی فہم اور سوچ کے حساب سے فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا کی کتاب بھی ہے قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، یہ بھی ہمارے عزیز طلباء کو پڑھنا چاہیے کہ جس قرآن کو ہم نے حفظ کیا یہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس قرآن کریم کو بھیجنے کے اللہ پاک کے کیا مقاصد ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اس پر لکھا اور دوسرے علماء کرام میں اس وقت بہت محنت ہو رہی ہے مقاصد قرآنیہ کے اوپر، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سرد عظیم بخشا۔ ایک اور آیت پھر آپ حضرات کے سامنے پڑھی، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سورہ فاتحہ عطا فرمائی اور قرآن عظیم، اس مفسرین نے اس سے بھی سورہ فاتحہ مراد کی، اور اگر قرآن کریم مراد لیا جائے جیسے دوسرے حضرات نے بھی مراد کیا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ عزیز طلبہ، اللہ پاک نے آپ کو جس عظیم نعمت سے نوازا ہے، حفظ قرآن کی نعمت، یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت صاحب ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفوز الکبیر کے مقدمے میں سب سے پہلے یہ لکھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا اور انہی نعمتوں میں سے اجازہ فہم قرآنی عنایت پر۔ ان اللہ پاک نے مجھے قرآن کریم کی سمجھ کی، قرآن کریم کی تلاوت کی اور معانی کو سمجھنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مجھے نعمت سے نوازا، ان تمام نعمتوں میں اجل لوہا، فارسی میں آپ ایک جگہ لکھا ہے کہ سب سے بڑی نعمت فہم قرآن کی نعمت۔ اللہ پاک نے آپ کو اس کے الفاظ اور اس کے نظم سے تو اللہ پاک نے آپ کو مشرف فرمایا۔ اس موقع پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ۔ اسی طرح سورہ کہف میں اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اللہ پاک کس کو فرما رہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے ساتھ رہنے کو، یہی سلمان فارسی، بلال حبشی، عمار، یاسر، یہ وہ طالب علم تھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے پیش نظر اللہ کی رضامندی مقصود تھی۔ اللہ پاک کس شاہانہ انداز میں فرما رہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ۔ اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، یہ ہم اساتذہ کرام، ذمہ داران اور مدارس سے وابستگی رکھنے والے حضرات، اللہ پاک ہمیں ان طلبہ عزیز کا خیال رکھنے کے متعلق فرما رہے ہیں، ان کے اوقات عزیزہ کسی چیز میں لگے، اس کے علاوہ اور کسی چیز میں نہ لگے، ہم اپنے اوقات کو ان کے لیے فارغ کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ اللہ تبارک تعالیٰ صہیب اور عمار کے متعلق جن کا کوئی نہیں تھا، ہمارے پاس یہ جو طلبہ عزیز آئے ہیں، اپنے وطن عزیز کو، اپنی رشتہ داریوں کو، اپنے دنیاوی مفادات کو چھوڑ کر، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا یأتون الیکم من اقطار الارض، یأتونکم من اقطار الارض، کہ یہ تمہارے پاس روئے زمین کے مختلف حصوں سے حصول علم کے لیے آئیں گے،
ان کو مرحبا کہا جائے۔ ادارے نے آپ کے لیے یہ سارے جو انتظامات فرمائے، اساتذہ، ذمہ داران اور دوسرے جتنے بھی حضرات اس مصروفیت میں لگے ہیں، عزیز طلبا، اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں لائف میں لگایا اور ان حضرات کو ہماری خدمت پر معمول فرمایا۔ یہ خدمت کرنے والے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمانوں کا جس طرح اکرام فرمایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب ذمہ داروں کو یہ فرما رہے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ لفظ وَاصْبِرْ سے اشارہ ہے کہ کبھی کبھار آپ تھک جائیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، تب بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ مشغول رکھیے، مصروف رکھیے۔ اور ہمیں کہا گیا لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ اپنی نگاہوں کو دنیا کی دوسری چیزوں کی طرف مت لگاؤ۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت پیش کی ہے کہ جب اللہ پاک کسی کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور وہ یہ سمجھے کہ دوسرا مجھ سے بڑا ہے، فلانا دنیاوی اعتبار سے ایسا ہے ویسا ہے، اس کا چشمہ ایسا ہے، اس کے کپڑے، اس کے جوتے چپل ایسے ہیں، تمہاری نگاہیں جب ان کی طرف چلی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی چیز کو چھوٹا سمجھا اور چھوٹی چیز کو اس نے بڑا سمجھا۔ اس لیے عزیز طلبا، حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر حفاظ قرآن کو اور طلبہ عزیز کو بار بار فارسی کا یہ شعر سناتے تھے، برخود نظر بے کشا دے کہیں دام علی مرن کہ ترسی رہے تو ماہ تمامی لہذا۔ اپنی ذات کے اوپر برخود نظر بے کشا، اپنے لباس کو، اپنے چہرے کو، اپنے بدن کے اوپر ہونے والے اللہ کے جو انعامات ہیں ان کو تو حقیر مت سمجھ، یہ قرآن کریم کے عظیم کی دولت سے اللہ پاک نے تجھے نوازا ہے۔ برخود نظر بے کشا دے کہیں دامنی، تیرے جیب میں اگر کچھ نہیں ہے، مادی اسباب سے اگر تو خالی ہے، تب بھی اپنے آپ کے اوپر برخود نظر سے کشا دے کہیں دامنی مرن کہ در سینہ تو ماہ تمامی نہادا۔ اللہ پاک نے تمہارے سینوں میں یہ جو قرآن کریم کی عظیم نعمت رکھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا او من کان میتا فاحییناہ، جو مردہ ہو ہم نے اس کو زندہ کیا۔ کس سے زندہ کیا؟ اسی قرآن کریم کی نعمت سے اللہ پاک نے سرفراز فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ یہ نور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حافظ قرآن کے سینے میں رکھا ہے، عزیز طلبا، اس نعمت کی ہم قدر کریں، اس ادارے کی قدر کریں، اساتذہ کرام جنہوں نے مسلسل ہمارے پیچھے محنت فرمائی۔ میرے بہت سارے ساتھی شعبہ حفظ سے متعلق ہیں یہاں برسوں سے، اور یہ بیچارے اللہ کے دین کی خدمت سمجھتے ہوئے مسلسل اس میں مصروف ہے۔ کئی ساتھی ہیں جو 37 سال سے 38 سال سے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قرآن کریم کی عظیم نعمت کی خدمت میں مصروف ہے۔ میں ان سے بھی کہوں گا برخود نظر بے کشا، یہ اللہ پاک کا کلام، اللہ پاک نے ہم کو نوازا ہے۔ اس لیے عزیز طلبا، جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر ہو گئے۔ کون فرما رہا ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی دنیا کا بڑا عہدیدار یہ گارنٹی نہیں دے رہا ہے۔ خیریت کی، افضلیت کی، برتری کی یہ فضیلت صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، جن کے متعلق کفار نے کہا ھذا الامین قد رضینا، حضرت عصمت کو رکھتے وقت کہا یہ وہ امین ہے جس پر ہم راضی ہو۔ شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ ایک شخص جس کو قتل کرنے کے لیے سارا شہر اس کے گھر کی چہار سمت کے اندر اس کو گھیرے ہوئے، لیکن اپنی قیمتی امانتیں اسی کے پاس رکھتے ہوئے، ایسا دشمن جس کو قتل کرنے کے لیے پورا محلہ، پورا قبیلہ شامل اور اسی کے پاس اپنی امانتیں رکھتے، دنیا کی تاریخ میں کہیں ایسا نہیں ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ کہ آپ کے پاس ان کی امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو سپرد کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں سپرد کر کے تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان امانتوں کو پہنچاتے ہیں۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے دوستو، یہ اخلاق عالیہ،
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. آج صبح میں سن رہا کہ قیدیوں کو چھڑایا جا رہا ہے اور جن کو یہ کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے فلاں یہ قیدی آ رہے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں اور ہمیں آنکھوں سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ اخلاق عالیہ والے لوگ تھے. چند دن کی صحبت میں یہ لوگ رہے قید ہو کر، لیکن اس کے باوجود ان کو چھوڑتے ہوئے وہ افسوس کا اظہار کرا. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انک لعلی خلق عظیم کا 1400 سال کے بعد ایک منظر پیش کیا جاتا ہے. اس سے پہلے ایک اور منظر بھی پیش ہوا اور وہ عورت اسلام قبول کرنے والی ہو گئی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اخلاقیات سے متاثر ہو گئی. تو دوستوں اور بزرگوں، یہ تعلیم و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن. دنیا کے جھوٹے وعدے والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ سچے نبی ہے. اور ان هو الا وحی یوحی، اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے. وہ نبی ہمیں فرماتے ہیں کہ خیریت اگر چاہتے ہو، بہتری اگر دنیا اور آخرت میں چاہتے ہو، حیات طیبہ اگر دنیا اور آخرت میں چاہتے ہو، تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے. روایت دو طرح سے ہے، خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قائم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اللہ پاک آپ کو تعلیم بھی دے، طالب علم بن کر آپ قرآن کریم کو سیکھو اور فارغ ہونے کے بعد اللہ پاک قرآن کریم کی خدمت میں آپ کو مشغول کرے. یہ خیریت واو عطف کے ساتھ آیا ہے. اس خیریت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے اور پڑھانے دونوں میں شریک کرے. اس لیے آپ کے حافظ ہونے کے بعد، عالم ہونے کے بعد قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ فرمائیں. رزق کا وعدہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا ہے، اس لیے اور بہترین کھاؤ گے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ طالب علم ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں حاضر ہو رہے ہیں. والد کا انتقال ہو گیا ہے، والدہ پریشان ہے کہ لڑکا کچھ سدھاری کام سیکھ لے تو پھر اس کے بعد بڑے کا کام سیکھنے کے بعد یہ کچھ مجھے روزی روزگار ہے. آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جا رہے ہیں اور وہاں سستی ہو رہی ہے. والدہ کو پتا چلا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا کہ تم تو بڑے تاجر ہو، تمہیں روزی روزگار کا کیا مطلب؟ یہ میرا بچہ یتیم ہے، اس کے باپ کا انتقال ہوا ہے، میں بیوہ عورت ہوں، کھانے پینے کا میرا کوئی انتظام نہیں ہے، میں نے اس کو ایک دنیاوی کاروبار میں لگایا اور تم نے اس کو یہاں اپنے پاس لے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے. اس نے بتلایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دن سے یہ وظیفہ جاری فرمایا اور دنیا خوش ہو گئی. فرمایا کہ ایک اور بات سن لو، تمہارا بیٹا بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر فالودہ کا حلوہ کھائے، بادام اور پستہ کا حلوہ کھائے. بوڑھی عورت نے کہا ابھی تو روزگار کا ٹھکانا نہیں ہے اور بادشاہ وقت کے ساتھ بیٹھ کر میرا بیٹا کھائے. لیکن قلندر گوئر سیدھا ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ وقت بھی آ گیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کھانے کی ایک چیز آئی اور ہارون رشید نے کہا کہ حضرت اس کو تناول فرمائیے، یہ چیز ہمیں بھی روزانہ نہیں ملتی ہے. بادشاہ وقت جس کا یہ جملہ تاریخ میں مشہور ہے، بادل کا ایک ٹکڑا ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ہارون رشید اپنے محل سے بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے ام تیری ہر مشک کی یوتا الیہ خراج، تجھے جہاں جا کر برسنا ہو برس، تو جہاں بھی برسے گا وہ میری مملکت اور میری حکومت کا حصہ ہوگا. اس بارش کی جو کھیتی ہوگی اس کا خراج میرے پاس آئے. اتنی بڑی وسیع و عریض تین بر اعظم کا مالک، افریقہ، ایشیا اور یوروپ کے علاقوں کا، اور وہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھار ہمیں مل رہا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. بادشاہ نے کہا کیا بات؟ فرمایا کہ میرے استاد محترم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے، انہوں نے میری والدہ کو یہ جملہ کہا تھا کہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھائے. آج وہ قلندر کی بات پوری ہو رہی ہے. اس لیے عزیز طلبہ، اللہ پاک نے اہل علم کو گاڑی نہیں دیے لیکن گاڑیوں والے دیے، مکان نہیں دیا ہے مکان والے دیے. جن عظیم نعمتوں سے
ایک تو قلب کا سرور اور قلب کی راحت، یہ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام والوں کے ساتھ وابستہ رکھی ہے۔ اس لیے آپ اپنی قدر خود کریے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اس حافظ قرآن ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہمارے دل میں اس کی عظمت ہو، اور ولا تمدن عینیک کہ اللہ پاک نے ہمیں فرمایا۔ دوسری چیز، اس قرآن عظیم میں سب سے بڑی جو ان 30 پاروں میں ہمیں نصیحت فرمائی، پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی سلطنت اور اپنی عظمت کو بار بار ذکر فرمایا ہے۔ جب بھی ذکر فرماتے ہیں بڑی بڑی مخلوق کا، الم ترن اللہ پاک آپ نے نہیں دیکھا، خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو جس نے پیدا کیا، عظیم قدرت جس کی پہاڑوں پر چلتی ہے، ادھر تمام فطرت۔ آپ جب ان آیات کو سنیں کہ یہ بڑی بڑی مخلوق، اللہ پاک فرماتے ہیں کالعہن المنفوش، یہ وہ پہاڑ اتنا عظیم، لیکن اللہ پاک جب چاہیں گے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اللہ پاک اس کو بالکل برابر کر دیں گے، بالکل سطح زمین ہو جائے گی، اور کالعہن المنفوش، اتنا بڑا پہاڑ، اتنا بڑا آسمان، سمندر جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا ہے، پیسفک مہاساگر، اٹلانٹک مہاساگر، ایسے سمندر کے دور دور تو کہیں کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو ہم بھڑکائیں۔ اتنا بڑا سورج جس کی تمازت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری سے گرمی میں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح اس کی گرمی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے بال ہو اور اس میں سے تم ہوا نکال لو، اس کو لپیٹ دو، اللہ تبارک تعالیٰ اتنے بڑے سورج کو اس طرح لپیٹ دیں گے۔ یہ تو تعبیر ہے، کس طریقے سے ہوگا وہ اس کی شان کے مطابق۔ پہلے تو اللہ پاک نے اپنے پورے پاک کلام میں اپنی قدرت اور طاقت کو بتلایا، دوسرا اپنے انعامات اور احسانات کو بتلایا۔ سورہ نحل اللہ پاک انعامات سے بھری ہے، سورہ انعام اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت اور طاقت کو بتلایا، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں دونوں قسم کی چیزیں، جنت و جہنم کے تذکرے فرمائے، اپنی قدرت اور طاقت کو بتلایا، اور فَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ، تمہاری پیدائش کیسے ہو رہی ہے، کس طریقے سے اللہ پاک نے حضرت انسان کو وجود بخشا۔ اللہ پاک آگے آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ ماں کے پیٹ میں باپ کی پشت سے سلمی و سرائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے بچے کی پیدائش کے لیے مادے منیہ کو وہاں پہنچایا، اور فَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ یہ اللہ پاک حضرت انسان کو اپنی حیثیت بتلاتے، بار بار قرآن کریم نے انسانوں کو اپنی حیثیت بتلایا، من ماء مہین کے ذریعے، سلالۃ من صلصال من حمإ مسنون کے ذریعے بار بار بتلایا کہ انسان تو کیا ہے، ہم نے کس طریقے سے تجھے پیدا فرمایا، تیرا کھانا پینا کس طریقے سے ہم نے انتظام کرنا۔ تو اللہ پاک نے اس پاک کلام میں اپنی قدرت بھی بتلائی، اپنے انعامات بھی بتلائے، غفور الرحیم ہے وہ، اپنی شان رحیمی کو بھی بتلایا۔ اس کے بعد مخلوق کی بے حیثیتی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا، سورج اور چاند اور یہ ساری مخلوق کو سورج گرہن ہوتا ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بتلاتے ہیں کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، لا ينخسفان لموت احد ولا لحیات، یہ کسی کے مرنے اور جینے سے، پیدا ہونے سے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق ہے، آیتان من آیات۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ سورج ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے، سورج وقت کی پابندی کی مجھے اور آپ کو نصیحت کرتا ہے، روزانہ وقت مقررہ پر طلوع ہونا، وقت مقررہ پر غروب ہونا، دنیا کے مختلف علاقوں میں اللہ پاک نے جہاں جہاں مشرقین، مشرق، قرآن کریم نے تینوں فرمایا، رب المشارق والمغارب، یہ مشرق اور مغرب میں اس کا طلوع اور غروب ایک وقت مقررہ پر ہو رہا ہے، نہ کبھی بیماری، نہ غیر حاضر، نہ پیشاب پاخانہ، کسی چیز کے لیے چھٹی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ طوعاً او کرہا، یہ آسمان اور زمین تم دونوں میری پاس آؤ، میری خدمت بجاؤ،
میرے حکم کو مانو طوعا او کرہا، فرما برداری سمجھ کر یا مجبور ہو کر۔ قالتا اتینا طاعین، آسمان و زمین نے فرمایا باری تعالیٰ ہم تو فرما بردار ہو کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلوع ہوتے وقت اللہ پاک سے اجازت لے کر، دوائیاں علاج سے پہلے اللہ پاک سے شفا کی اجازت، یہ اللہ پاک کی قدرت اور طاقت بتلائی اور انسان کا عزت بتلایا۔ مادیت اور مادی چیزوں سے متاثر نہ ہونا اہل علم کو، ایمان والوں کو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں تفصیل سے ذکر فرمایا۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لے کر قرآن کریم میں ان کے واقعات ذکر فرمائے، اور ہر نبی کے حالات الگ الگ، ان سے صادر ہونے والے معجزات کا ظہور بھی عجیب۔ یہ سب قیامت تک اس امت کو دنیا کے جو احوال پیش آنے والے ہیں، دنیا میں مختلف طریقے سے باقی طاقتیں اپنا اظہار کرے گی، امت محمدیہ کو اور قیامت تک کی انسانیت کو بتلایا کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کے آگے انسان کا کچھ نہیں چلتا ہے۔ وہ جب ہوائیں چلاتا ہے تو سپر پاور طاقتوں کی ساری مشینریاں فیل ہو جاتی ہیں، وہ جب اپنے مخصوص بندوں کو کھڑا کر دیتا ہے تو ان کی ساری دنیاوی طاقتیں بھیج ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے واقعات، اصحاب کہف کا واقعہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے کفر اور شرک کی طاقتیں اپنی مختلف شکلوں اور حیتوں اور تعلیمی مشنریوں کے ذریعے تم تک پہنچنے والی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ یہ ہماری قوم ایک اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتی ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، یہ ہماری قوم ہمیں دوسری چیز کی طرف دعوت دے رہی ہے، اگر ہم نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو یہ ہم نے بہت برا کام کیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا وَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عجیب جملہ قرآن نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ مادی چیزیں، جسمانی چیزوں کو تو باندھنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بھی فرمایا ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا، اور وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّأَىٰ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کیا، اصحاب کہف کے دل کو مضبوط کیا۔ وقت کی حکومت دقیانوس کی ہر جہاز سے کفر اور شرک کی لالچیں آ رہی ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ ہر زمانے میں باطل طاقتوں کا یہ رہا مسئلہ کہ یہ پہلے آپ کو اپنی طرف لالچ سے بلاتی، آ گئے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر دھمکانے کے ساتھ، لیکن اگر آپ ان کی دھمکی پر بھی نہیں رہے، لالچوں میں بھی نہیں آئے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے غیبی فیصلے فرماتے ہیں، اور کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اس قرآن کی نعمت سے اللہ پاک نے ہمیں سب سے پہلے اللہ پاک کی قدرت اور طاقت اور اس کی عظمت کا استحضار کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز شیخ عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ اصول فقہ کے ماہر اور تاریخ دعوت و عظیمت کے ایک مجدد بادشاہ مختار نے ایک مسئلے کے دن میں ان کو بلایا۔ بادشاہ کا نظریہ دوسرا اور ان کا مسئلہ نظریہ دوسرا۔ شیخ ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے اور جو حق بات کی، جو مسئلہ تھا، آپ نے اس کو ذکر کیا۔ وقت کا بادشاہ بڑا ظالم اور جابر، آپ نے اس کے سامنے حق مسئلہ بتایا۔ جب باہر نکلے، اللہ پاک نے بتا لیا، باہر نکلے تو آپ کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ کو جانتے تھے کہ یہ بادشاہ ظالم، اور جو مسئلہ آپ ذکر کر رہے ہیں آپ اس میں تولیہ بھی کر سکتے تھے، بات کو ادھر ادھر کر سکتے، کوئی تعبیر کر لے۔ فرمایا کہ جس وقت بادشاہ نے مجھے بلایا، ایک طرف میں نے بادشاہ کی طاقت اور قوت کا اپنے ذہن میں استحضار کیا کہ یہ مجھے کتنی تکلیف اور اذیت دے سکتا ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں اللہ پاک کی طاقت اور اس کی قدرت کا میں نے استحضار کیا کہ وہ کیسا علیم و خبیر ہے، وہ کس طریقے سے قہار ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔
میں نے اللہ پاک کی صفات کا استحضار کیا اور سامنے بادشاہ کی طاقت اور قوت کو بھی اپنے سامنے رکھا. تو دونوں کا مقابلہ اور موازنہ جب میں نے کیا تو یہ محسوس ہوا کہ بادشاہ کی حیثیت اللہ پاک کی طاقت کے مقابلے میں کتے کے پلے کڑکڑیے سے بھی زیادہ نہیں. یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ جب چاہیں گے تو یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. جب یہ دل میں یہ قوت ایمانیہ پیدا ہوئی تو آپ نے مسئلہ ذکر کیا. ایک اور بادشاہ ترکی سلاطین کا نائب، یہ بڑا ظالم اور جابر، ایک بزرگ کے پاس شیخ ابو سعید حلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ پہنچا. آپ کو دیکھا پیر کی تکلیف کی، آپ مسجد میں درس دے رہے تھے. بادشاہ آیا، آپ نے اپنے پیر کسی طریقے سے رکھے، کوئی اس کے اندر اس کی تعظیم کے لیے تکلیف ہونے کی بنیاد پر یا اس کی عظمت کا استحضار کرنے کی بنیاد پر پیر نہیں سکڑ لیے. بادشاہ نے دیکھا، وزیروں نے دیکھا، اس کے بعد وہ اپنے گھر گئے. محل میں جانے کے بعد بادشاہ نے ایک ہدیہ اور ایک انعام حضرت کے سامنے پیش کیا. شیخ ابو سعید نے ایک جملہ فرمایا جس کو مورخین اور محدثین نے آج تک ہمارے سامنے باقی رکھا، ان الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ. جو اپنے پیر کو نہیں پھیلاتا ہے وہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا. یہ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم. جب باطل اپنی باطل طاقتوں کے ذریعے ہمیں اپنی طرف مرغوب کرنے کے لیے مادی چیزوں سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرے، اس وقت یہ شیخ الدین ابن عبدالسلام اور یہ شیخ ابو سعید حلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہم طلبہ عزیز کو بتلاتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم ہمیں یہی ہے کہ اذا انشقق. ہم اگر کفر اور شرک کی طاقتوں کے آگے جھک گئے، اگر ہم نے اپنے آپ کو ان کے آگے کمزور سمجھا تو دوستوں اور بزرگوں نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے. اس لیے قرآن کا سب سے بڑا سبق قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اور قل یا ایھا الکافرون. ابتدائی صورتیں ہیں قل یا ایھا الکافرون کی. اس موقع پر نرمی ہونی چاہیے، لیکن مشرکین نے کہا ایک مہینہ ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، ایک مہینہ آپ کو ہمارے معبود کی عبادت کرنا ہے. اللہ پاک نے کتنی تاکید کے ساتھ 6 آیتوں میں اللہ پاک نے انکار کرنا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بار بار ذکر فرما کر بتلایا الا الذی فطرنی فانہ سیہدین فانہم عدو لی الا رب العالمین. یہ ہندوستان کے حالات آنے والے دنوں میں کفر اور شرک کی طرف دعوت سے ہو رہے ہیں. ہم اپنے نئی نسل کو مکاتب میں پڑھائیں گے، مدارس میں پڑھائیں گے، ہمیں ان پر محنت زیادہ کرنی ہوگی. اس لیے قرآن کے الفاظ کے ساتھ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی روحانیت، اس کی معانی اور اس کی معنویت کا بھی ہمیں استحضار کروائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اس کے اثرات سے، اس کے رموز سے، اس کے مقاصد سے اور اس کے روحانیت کے جو مسائل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی ان ساری برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہونے والے ان عزیز طلبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے. اس وقت مسلسل محنتیں ہو رہی ہے کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرو، دنیاوی تعلیم کے پیچھے لگو اور ایک سیلاب اس کی طرف جا رہا ہے. ایسے موقع پر اللہ پاک نے ہمارا انتخاب فرمایا. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے بندے ہم نے چن لیے. یہ عبادنا بڑا عجیب جملہ ہے. اللہ پاک نے سورہ اسراء میں بنی اسرائیل پر جو ظالم بادشاہ آنے والا تھا اس کو بھی کہا، لیکن عباد لنا اولی البصر، عباد لنا فرمایا اور یہاں ہمیں فرمایا من عباد. اور اسی سورہ اسراء کے پہلے رکوع میں پہلی آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں بھی لفظ عبد ہی فرمایا. علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. عبد سارے کے سارے بندے اللہ کے، لیکن جب اللہ پاک عبدہ فرمایا عباد لنا ایک تو کہے اور ایک عباد لنا کہے ہمارے بندے، تو ہم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ پاک نے ہم کو چن لیا، من عبادنا فرمایا اور اس کے مقابلے میں عباد لنا اللہ کا بندہ تھا، کافر اور ظالم تھا لیکن تھا تو اللہ کا بندہ، لیکن بیچ میں لنا کا اللہ پاک نے فضل فرمایا.
تو اقبال کہتے ہیں اب دیگر ابدہو چیزیں دیگر کی سراپا انتظار منتظر، بندہ جو ہوتا ہے وہ انتظار میں ہوتا ہے، اور ابدہو جو ہوتا ہے آسمان دنیا پر اس کا انتظار کیا جاتا ہے، وہ آ رہے ہیں آسمان پر اسراب یافتی ہوئی، اور وہاں سے ہو رہا ہے مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالاخی الصالح، استقبال کے انبیاء کرام علیہ السلام آ رہے ہیں۔ اور علماء نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں اللہ پاک مسجد حرام میں بھی فرما سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی امامت بیت اللہ میں کروائی، لیکن علامہ سید سلیمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری نبی جو آئیں گے وہ ذو القبلتین ہوں گے، وہ دو قبلے والے ہوں گے، مسجد اقصی بھی ان کا قبلہ ہوگا اور مسجد حرام بھی ان کا قبلہ ہوگا۔ تو وہاں جو امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک تسلسل سے 2500-3000 سال سے جو ایک اللہ پاک کی طرف سے یہ امامت چل رہی ہے، وہاں جا کر امامت کروا کر بتلا دیا کہ اب بنی اسماعیل میں سے اور ہمارے نبی آخر زمان تشریف لا رہے ہیں، یہ صاحب القبلتین بھی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خلافت اب اس امت کو دی جائے گی۔ سورہ بقرہ میں اسی خلافت کا ذکر فرمایا، اور خلافت میں جب ناشکریہ ہوئی تو کیسے لی گئی، اور اس امت محمدیہ کو اب بتلایا جا رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی جو ساری برائیاں پاؤ پارے سے پونے پارے کے ایک رکوع تک اللہ پاک نے ذکر فرمائی، اور دوسری مختلف آیتوں میں ذکر فرمائی، ان کے ذریعے اللہ پاک ہمیں یہ متنبہ فرما رہے ہیں کہ ایسی قوم جن کو برسوں ہم نے نبوت پہ نوازا لیکن وباء بغضب من اللہ، وہ کون سی چیزیں تھی؟ قرآن کریم نے اس کو ذکر فرمایا، کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنا، وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا ظلم کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس امت محمدیہ کی سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سارے عالم اسلام کے احوال کو درست فرمائے، آنے والے حالات میں اللہ پاک امت کو صراط مستقیم پر اور استقامت پر باقی رکھے، اور آپ سب حضرات کو بھی استقامت کے ساتھ تعلیم و تعلم میں مشغول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب رحیم، یہ بڑی برکتوں اور عظمتوں والا ماحول ہے۔ رب کریم، آپ نے فرمایا جس طریقے سے ہم لوگوں نے احادیث مبارکہ کی عظمت کو ملحوظ رکھا، بخاری شریف کے ختم پر دعائیں ہوتی ہے اور اس کی قبولیت کی بزرگوں کی طرف سے آثار ہے۔ مولا کریم، آپ کے کچھ نیک اور صالح بندوں نے فرمایا تکمیل قرآن کریم کی مجلس میں بھی اللہ پاک کی طرف سے دعائیں قبول ہوئی۔ مولا کریم، ایسی بابرکت مجلس میں ایسے موقع پر ہم حاضر ہوئے ہیں، ہم تو گنہگار ہے، سراپا گنہگار ہے۔ یہ آپ کے معصوم بچے بندے 77 حفاظ مولا کریم اور ان کے اساتذہ کرام، ان کی نگرانی کرنے والے حضرات، یہ سارے جو قرآن کریم کی خدمت میں مولا کریم مشغول ہے، رب کریم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ دنیا کے اور آخرت کے جتنے مسائل ہیں، رب کریم آپ ہی اس کو حل فرمانے والے ہیں۔ ہم سب کے ہر قسم کے مسائل کو آپ دور فرمائیں۔ مولا کریم، عمر ہو چکی ہے افراد کے اوپر، بیماریوں نے، تکلیفوں نے، پریشانیوں نے ہمارے بہت سارے حفاظ اور علماء کو ایسے وقت میں گھیر لیا ہے۔ رب کریم، اب آپ کی طرف آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ رب کریم، سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا کریم، ادارے کو مزید ترقیات سے نوازیں۔ رب کریم، آپ کی خصوصی توجہ ادارے کی طرف فرمائیے۔ مولا کریم، آپ کے نیک اور صالح بندے شیخ الاسلام منشی عیسیٰ صاحب اور دوسرے جتنے بھی حضرات تھے، ان سب نے اپنے اخلاص و للہیت سے اس ادارے کو سینچا ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے، اپنی پاک زمین ہے، اپنی حلال کمائی کی زمین ہے، اس ادارے کے لیے وقف کی ہے۔ مولا کریم، ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائیے، اور کروٹ کروٹ ان سارے محتمین، بانیین، مخلصین، جتنی بھی ایک تسلسل کی 7 سالہ تاریخ ہے، پھر رب کریم ان تمام حضرات کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی شان کے مطابق بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ ان کی دعائیں اور توجہات نے ہمارے علاقے سے شرک اور بدعت کو ختم فرمایا ہے۔
اس ادارے کے لیے حضرت کی مخصوص دعائیں بھی رب کریم ان دعاؤں پر آپ اپنے اور نیک اور صالح بندوں کو متوجہ فرمائیے اور وہ ہمارے لیے دعائیں فرمائیں، ہمیں اخلاص باللہیت عطا فرمائیں۔ مولا کریم، آپ کے دین کے لیے ایسے دور میں مشغول ہونا جب ہر سہار قدمت مادہ اور مادیت کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، یہ علماء کرام کی بہت بڑی قربانی ہے، ان طلبہ عزیز کی بڑی قربانی ہے۔ مولا کریم ان سب کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جن حضرات نے ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کی بارش برسائی، رب کریم بندے نے اپنی شان کے مطابق دیا ہے، آپ کے قرآن کی نسبت سے دیا ہے، رب کریم آپ اپنی شان کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرمائیں۔ اے علیم و قدیر، آپ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، آپ صاحب کن فیکون ہے۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیات سے نوازیں۔ مولا کریم اپنی مرضیات پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب کرنا، اخلاص و باللہیت کا دامن تھامنے کی ہمیں توفیق نصیب کرنا۔ شیطان اور نفس لگا ہوا ہے، ہر سہار چنت سے کہیں نہ کہیں نیتوں میں فضول لا رہا ہے۔ اے مولا کریم ایسے موقع پر ہم اپنے آپ کو، ہمارے قلب کے آپ مالک ہے، آپ مقلب القلوب ہے، مصرف القلوب ہے۔ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن، کہ رحمان آپ کی شان رحیمی سے ہمارے قلب کو اپنی طرف متوجہ فرمائے۔ مولا کریم قرآن عطا فرمایا، آپ کی شان رحیمی کا احسان اور تقاضا ہے۔ آپ نے خود فرمایا اور رحمان علم القرآن، مولا یہ قرآن آپ کی شان رحیمی سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، آپ نے قرآن کریم کی نعمت سے ہمیں نوازا، یہ اکرمیت آپ نے عطا فرمائی، ہماری اپنی شان نہیں ہے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان عليك البلاغ، لا حول ولا قوة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اس جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھے رہے، 5-10 منٹ ہمارے مہمان حضرات ان کا اکرام فرمائیں اور بچی کو سرو صدر سے بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو حیضہ رسوا راجہ میں سے سرو صدر سے مسجد کو بتاؤ، اور ہمارے مہمانوں کا اکرام وہی ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھے رہیں یہاں تک کہ ہمارے مہمان حضرات مہمان خانے میں پہنچ جائیں۔